حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون اعلان کرتا ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کر کے کہہ دیا، اے میری قوم، میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں، کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی؟ پھر کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو ذلیل ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ پھر اس کے لیے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا اس کے ہمراہ فرشتے پر باندھے ہوئے آئے ہوتے ہیں؟ اس بے ایمان کی نظر میں یہ نبی کی پہچان ہے، یہ بگڑے ہوئے انسان ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کو ستاتے ہیں۔ انسان جب بگڑتا ہے تو ایسا بگڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی شکایت فرماتے ہیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب کہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اس کی عطا کردہ نعمتیں بے بہا ہیں، بے بہا بھی ہیں اور بے شمار بھی ہیں۔ فرماتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تم انہیں شمار نہ کر سکو۔ یہ اس محسن سے سرتابی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح سمجھاتے ہیں، کبھی اپنی نعمتیں یاد دلا کر اس کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، سو اللہ کے احسان یا اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو۔ کبھی تباہ شدہ قوموں کے واقعات سنا کر بغاوت کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا دیں۔